अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज 83 साल की उम्र में पाकिस्तान के मारूफ सहाफी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन हमसे जुदा हो गए। इनकी सहाफती इक़दार सहाफत के मैदान में कदम रखने वाले नौजवानों के लिए मशले राह है। पिछले 60 सालों से मुल्क के बड़े अखबारात जैसे डॉन, द न्यूज, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और बिजनेस रिकॉर्डर के साथ मुंसलिक रहे और कई अखबारात के एडिटर भी रहे। एमए सहाफत की डिग्री 1964 में कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की, जब जनरल अयूब ने प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1960 जारी किया, जिसकी वजह से अखबारात को सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ा और उस वक्त सहाफी बरादरी ने इसकी भरपूर मुखालफत की। तो ज़ियाउद्दीन साहब ने इस ऑर्डिनेंस का जिक्र अपने आखिरी इंटरव्यू में किया और इसकी मुमासलत जो है आज के दौर के साथ की। गवर्नमेंट के कंट्रोल्स रहते हुए भी मीडिया जो है ना वो एक पोजीशन एंजॉय करता है। यानी आज का जमाना देख लें, आज हालांकि प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस से ज्यादा सख्त हालात हैं आजकल। यानी आजकल सिचुएशन ये है कि आपको फोर्स किया जाता है कि आप सेल्फ सेंसरशिप करें। उस जमाने में हम खुद करते थे सेल्फ सेंसरशिप, इस वक्त हमें फोर्स किया जाता है कि सेल्फ सेंसरशिप करें। यानी कोई इंटरव्यू हमने किया है तो आप उसको आप मेरी मीडिया में दिखा नहीं सकते। वो उनका तो आपको पीटीएम वालों का तो पता ही है, आप उनको नहीं दिखा सकते। बलोचियों का जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको भी आप पीटीवी पे मेन स्ट्रीम और ना अखबारों में नहीं आप ला सकते। सिर्फ डॉन में बलूचिस्तान के पे काम हुआ करता था एक जमाने में, लेकिन वो अभी अब बंद हो गया है। तो ये इस वक्त हमें फोर्स किया जाता है कि सेल्फ सेंसरशिप करें, जिसकी वजह से बहुत से अच्छे खासे जर्नलिस्ट जो हैं मेन मीडिया से बाहर हो गए। ज़िया साहब आज के दौर के बारे में बात कर रहे थे। ज़िया साहब पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन के सदर भी रहे। जनरल ज़िया मुशर्रफ की आमरीत हो या फिर बेनजीर और नवाज शरीफ का जमहूरी दौर हो, इनका कलम कभी भी सच लिखने से नहीं रुका। 1988 में जमहूरियत की बहाली के बाद ज़िया साहब के मामलात बेनजीर हुकूमत के साथ ठीक नहीं रहे, क्योंकि डॉन अखबार में ज़िया साहब ने पीपल्स पार्टी की करप्शन के हवाले से खबर शाया की कि पीपल्स पार्टी के एमएनएज और एमपीएज लोगों की नौकरियां फराहम करने के पैसे वसूल कर रहे हैं। इसके बाद वजीर दाखिला, उस वक्त के जो वजीर दाखिला एतजाज एहसन थे, उन्होंने एफआईए को डॉन अखबार के दफ्तर भेजा ताकि इनकी पूछताछ के लिए लाया जाए, लेकिन उन्होंने ज़िया साहब ने इनकार कर दिया। जमहूरी हुकूमतों के अलावा फौजी आमरों के सामने भी कलमा हक बुलंद किया। 2007 में जनरल मुशर्रफ लंदन में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, इसमें ज़िया साहब भी मौजूद थे। मुशर्रफ ने तकरीर में कहा कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं। इस पर ज़िया साहब ने बरतानवी दहशतगर्द राशिद रऊफ के बारे में सवाल किया, जो पाकिस्तानी हुकाम की तहवील से फरार हो गया था। ज़िया साहब ने जनरल मुशर्रफ को मुखातिब करके कहा कि एटमी असासे कैसे महफूज हो सकते हैं जब एक दहशतगर्द आपकी हिरासत से भाग जाता है। इस सवाल पर परवेज मुशर्रफ सीख पाव हो गए। तकरीब के दौरान ही जनरल मुशर्रफ ने ज़िया साहब की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठा दिए और एक तकरीब में पाकिस्तानियों से कहा कि अगर ज़िया साहब नजर आए तो 2 से 3 लगा दो। पर ज़िया साहब इन इल्जामात और धमकियों से कभी नहीं डरे। इस प्रोग्राम की शुरुआत भी ज़िया साहब ने मेरे साथ की और नसीहत की कि हुक्मरानों की धमकियों से घबराकर सच का साथ ना छोड़ना। अलविदा ज़िया साहब, आपकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इधर लेते हैं एक वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में एक दफा फिर बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो गई है। इस दफा चारों सूबों में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर से बल्दियाती इंतखाबात का आगाज हो रहा है, लेकिन ये बल्दियाती इंतखाबात अभी हुए नहीं और मुतनाज़े भी हो गए हैं। कल सिंध के मुजवजा बल्दियाती निजाम को वफाक ने मुस्तरद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज पंजाब में भी मुकामी हुकूमतों का निजाम इल्तवा का शिकार हो गया है। कायम मुकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही ने लोकल बॉडी एक्ट 2021 पर दस्तखत के बजाय नई तजावीज दे दिए हैं। इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने तहसील काउंसिल्स को दोबारा बल्दियाती निजाम का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत विलेज और नेबरहुड काउंसिल के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर
ہوں گے۔ اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور درخواست کی کہ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہونے چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کے بعد 3 نومبر کو اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہ جماعتی بنیادوں پر نہیں ہوتے تو یہ آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے قانونی مدد مانگ لی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 140 جو ہے وہ مقامی حکومتوں کے حوالے سے ہے، جس کے مطابق ہر صوبہ مقامی حکومتیں قائم کرے گا اور سیاسی، انتظامی اور مالی ذمہ داریاں نچلی سطح تک لے جا کر مقامی حکومتوں کو جو ہے ادھر تک دے گا۔ پاکستان میں بلدیاتی نظام کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ جنرل ایوب نے 1958 میں مارشل لاء نافذ کیا اور بنیادی جمہوریت کا نظام جس کو بیسک ڈیموکریسیز کہتے تھے متعارف کروایا۔ جنرل ایوب کے دور میں بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوتے رہے۔ جنرل ایوب کے پھر اس کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکے۔ جنرل ضیاء نے 1977 میں اقتدار پر قبضہ کیا اور ایک آرڈیننس کے ذریعے 1979 میں مقامی حکومتی نظام کو نافذ کیا اور غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کروائے گئے۔ 1988 میں جب جمہوریت بحال ہوئی تو 1999 تک نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو دو دفعہ حکومت میں رہے، لیکن بلدیاتی نظام ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا۔ پھر 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا تو 2000 میں مقامی حکومتوں کا آرڈیننس جاری کیا اور بلدیاتی انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کروائے گئے۔ 2008 میں دوبارہ جمہوریت بحال ہوئی اور ایک دفعہ پھر بلدیاتی نظام کے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچا گیا۔ اپریل 2012 میں آخرکار سپریم کورٹ نے تمام صوبائی حکومتوں کو بلدیاتی انتخابات کروانے کا حکم دیا۔ 2013 میں نون لیگ کی حکومت قائم ہوئی اور سب سے پہلے دسمبر 2013 میں بلوچستان میں جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کروائے گئے۔ اس کے بعد مئی 2015 میں خیبر پختونخوا نے ضلع اور تحصیل کاؤنسلز کا انتخاب جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر کرائے، لیکن ولیج کاؤنسل کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے۔ اکتوبر 2015 میں سندھ اور پنجاب میں مرحلہ واز بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرائے گئے۔ 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت وجود میں آئی، لیکن بلدیاتی انتخابات کروانے کے حوالے سے کسی قسم کی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا، حالانکہ تحریک انصاف نے اپنے منشور میں مضبوط بلدیاتی نظام کی بات کی تھی۔ اگر ہم بلدیاتی انتخابات کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو غیر جماعتی بنیادوں پر فوجی آمروں نے انتخابات کروائے۔ تحریک انصاف کی جمہوری حکومت کیوں جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی، اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے فضل الہی صاحب کو، جو خیبر پختونخوا میں پارلیمانی سیکرٹری برائے بلدیات ہیں، اور جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا لطف الرحمان صاحب، جو پشاور ہائی کورٹ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پٹیشن بھی لے کے گئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے فضل الہی صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جو کہتی ہے کہ وہ مقبول ہے خیبر پختونخوا میں، وہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کو جماعتی بنیادوں پر نہیں کروانا چاہتی؟ شکریہ جی، اس اہم موضوع پر آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ ایسا ہے جی کہ یہ جو نیبرہڈ اور ولیج کونسل کا الیکشن ہے، بیسیکلی یہ محلوں کا الیکشن ہوتا ہے، خاندانوں کا الیکشن ہوتا ہے، اور پھر میں یہاں پر جو کے پی ہے خیبر پختونخوا، اس میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دیہی علاقے آتے ہیں، تو اس پر ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم جو ہے جماعتی بنیادوں پر کرنا چاہیں گے تو میرے خیال میں ہمارے سینئر ہمارے بزرگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سن رہے ہیں میری بات، تو یہ پھر بھی ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ اثر انداز ہونے کے لیے جماعتی اس پہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کی کہ عوام یہاں پر جو ہے آپس میں مل بیٹھ کے، اور جو کینڈیڈیٹ ان کو اچھا لگے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو جو ہے جماعتی بنیادوں پر بلے کے نشان دے کے اور ہم جو ہے ان سے الیکشن کروائیں۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پر ان کو آزاد چھوڑا جائے اور غیر جماعتی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ لیکن اس پہ جو اپوزیشن کے ہمارے کے پی کے لیڈران صاحبان ہیں، انہوں نے کورٹ میں گئے، اور پھر جو ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ
जमाती बुनियादों पर होना चाहिए और हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया कि आप इलेक्शन करें, तो हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी माने कि कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हम इसलिए गए कि हमें पता है कि देखे अगर एक आप कानून बनाते हैं, असेंबली से एक बिल पास करते हैं लोकल गवर्नमेंट का, और उसमें आप जो है पूरा का पूरा जो है वो आप एक कानून और पूरा निजाम बन जाता है, और उसमें चेंज करने के लिए वक्त की जरूरत है, तो इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए फिर। अच्छा, मौलाना लुत्फुर रहमान साहब, आपने बात सुनी फजल इलाही साहब की। वो कहते हैं कि जी नेबरहुड काउंसिल पे और विलेज काउंसिल पे हम ज्यादा असर अंदाज नहीं होना चाहते, इस वक्त हम हुकूमत में हैं, हम चाहते हैं सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, इसलिए हमने जो है जमाती बुनियादों के ऊपर जो इलेक्शंस हैं वो नहीं रखे। इसके अंदर आपको क्या एतराज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें दो बातें हैं। फजल इलाही साहब तो हमारे मोहतरम दोस्त हैं। बात यह है कि पहली बात तो ये है कि अगर ये जब ये अमेंडमेंट लेकर आए थे लोकल गवर्नमेंट के बिल में, तो बुनियादी तौर पे उनको होना ये चाहिए कि उस पे कोई मुशावरत होनी चाहिए थी। हमने बड़ी कोशिश की असेंबली के अंदर और हुकूमत को इस बात पे लाने के लिए कि ये बिल आप पहले कमेटी में भेजें, वहां पे उस पे तफसीलन डिस्कशन होनी चाहिए, और जब डिस्कशन हो जाए और किसी खत्मी नतीजे पर हम पहुंच जाएं तो फिर इस बिल को आप असेंबली में पेश करें और फिर बेशक आप उसको पास कर लें। और अक्सरियत आपके पास है, अगर आप हमारी तजावीज को नहीं भी मानेंगे तब भी आप उसको पास कर सकते हैं। लेकिन इनका वतीरा रहा है कि असेंबली में लेजिस्लेशन को अपोजिशन को उसमें उसकी मुशावरत को उन्होंने बिल्कुल शामिल नहीं करना, उसको बिल्डोज करना है, ये इनका तरीकाकार है। उस दिन भी हमने बड़ा जोर लगाया कि ये पहले इस पे डिस्कशन हो जाए, लेकिन उन्होंने सिरे से डिस्कशन को मौका ही नहीं दिया। तो ये बिल सिरे से कमेटी में नहीं आया जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए थी। बल्कि रिवायात ये चलती है कि जब असेंबली में बिल आता है और इस तरह का बिल हो कि जो अहम बिल हो, तो उसको लाजमी कमेटी में जाना चाहिए ताकि उस पर तफसीलन डिस्कशन हो और फिर वो असेंबली में आए। तो वो हमने बड़ी कोशिश की उस दिन कि हम किसी तरीके से इसको कमेटी में ले जाएं, उस पर तफसीलन डिस्कशन हो, और स्पीकर ने भी उस पर इजाजत दी और उन्होंने भी वहां असेंबली के अंदर भी बोलने की। फिर आपको मामला अदालत में लेके जाना पड़ा। फजल इलाही साहब, यही बात है ना जी? एक पॉइंट मेरा और है जी। दूसरी बात ये कि बुनियादी कोशिश ये थी कि ये गैर जमाती बुनियाद पर विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल में गैर जमाती बुनियाद पे करें, ताकि बाद में जब ये इलेक्शन हो जाए तो फंड्स का लालच देकर इन तमाम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करें। अच्छा। और फिर जो अगला नेक्स्ट पोर्शन हो इलेक्शन का, तहसील मेयर का या उसको नाजिम कह लो, तो फिर उसमें हम उस मेंबरान को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको पार्टी। फजल इलाही साहब, देखिए लुत्फुर रहमान साहब की जो बात है वो बड़ी वाज़े। एक वो कहते हैं कि जी आपने मुशावरती अमल किया ही नहीं, आप कमेटी के अंदर लेके नहीं गए जहां पे तमाम जमातों को एक मौका मिलता कि वो बिल के अंदर मजीद इस्लाहात कर सकते, तो इसीलिए मामला अदालत में चला गया। दूसरा वो कहते हैं विलेज काउंसिल और जो है नेबरहुड काउंसिल के ऊपर आप जो है गैर जमाती बुनियादों पर इसलिए ना करें ताकि आप लालच दें उनको और फिर बाद में अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर ले। वो कहते हैं इस वजह से आप जो है गैर जमाती बुनियादों पर वहां पे करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी वसातत से मौलाना साहब से ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये बिल पे आप और अपोजिशन और हुकूमती अरकान और मिनिस्टर और कैबिनेट बैठे नहीं है? क्या आपके मशावरे से ये बिल असेंबली में नहीं आया है? जब आपके मशावरे से आया, सरदार बाबक साहब इसमें थे, सब थे इसमें। अगर आप फर्द वाहिद आप नहीं थे, वो उसका मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये मशावरत के बाद असेंबली में आया, और जब मशावरत हो उसके बाद असेंबली में कैसे इसको निकाला जा सकता है कि जी आप एक फजल इलाही साहब इनके साथ मशावरत जी कमेटी में नहीं गया था, लेकिन मशावरत के बाद ये बिल आया था। अच्छा मौलाना साहब, इसमें आप क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं मुशावरत हुई है। आप सरदार बाबक साहब को आप लाइन पे ले लें, किसी और पार्टी के किसी एक मेंबर को ले लें कि आपके साथ मुशावरत हुई या नहीं, एक बात। दूसरी बात जो मौलाना साहब ने कहा है, मौलाना साहब ने जो कहा है, अच्छा इसका जवाब इनसे ले लेते हैं फजल इलाही साहब, फिर दूसरी बात पे भी आते हैं। जी मौलाना साहब। जी मैं फजल इलाही साहब का रिकॉर्ड दुरुस्त कर देता हूँ। ये बिल
कमेटी में नहीं आया और मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि कमेटी में नहीं, मैं यही कह रहा हूँ मुझे कमेटी में नहीं आया इसमें, तो मैं आपके साथ एग्री हूँ, लेकिन बिल असेंबली में जब आया तो मुशावरत के साथ आया, आप लोगों के साथ मुशावरत हुई, उसके बाद आया। मौका मिलता है ना फजल इलाही साहब, तमाम जमातें मिल के बैठती हैं, उस बिल को देखती हैं, जांच पड़ताल होती है, उसके अंदर मुशावरती अमल के बाद जो है अपनी तजावीज देती हैं, ये तो एक पार्लिमानी ट्रेडिशन है, हिस्सा है उसका, तो क्यों नहीं आपने इसको कमेटी में? एक पार्लिमानी ट्रेडिशन होता है, एक केपी का ट्रेडिशन है। अच्छा। और खैबर पख्तूनख्वा का ये शुरू से आप देखें आप। अच्छा। कि यहाँ पर मुशावरत की जाती है आपस में मिल बैठ के और अच्छी तरीके से, और इस पे मुशावरत के बाद में आपको जो कह रहा हूं वो ये है कि मुशावरत के बाद ये बिल जो है ये असेंबली में आया है, और उसके बाद जब मुशावरत हुई और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं नहीं इसको कमेटी में ले जाएं, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद डिलेड टैक्टिक्स है। तो मैं ये समझ रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो अपोजिशन है मिल के भी आप जरा देख लें कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे, और जो दूसरी बात इन्होंने की है कि जी नहीं, दूसरी बात पे रुके चूंकि इसका जवाब मुझे लेने दीजिए मौलाना साहब। जी दरअसल बात ये है कि मैं कमेटी में देखो, कमेटी बनी इसीलिए, कमेटियां बनती हैं, उस कमेटी का मकसद ये होता है, जाहिर है उस पर गवर्नमेंट के अखराजात होते हैं, और अगर बिल भी वहां कमेटी में ना ले जाया जाए और उस पर डिस्कशन ना हो तो फिर वो कमेटी बनी किस लिए? और दूसरी बात यह है कि देखिए असेंबली में जब बिल आता है और वो हम अगर उसको कमेटी में ले जाते हैं तो तमाम पार्टियों के मेंबरान उसमें होते हैं, डिस्कशन होती है, अक्सरियत तो फिर भी गवर्नमेंट के पास है, तो अगर वो अपनी मर्जी से पास करना चाहे तो वो तो पास फिर भी कर सकती है, लेकिन एक मुशावरत के अमल से तो बात गुजरती है। पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कम से कम गवर्नमेंट के सामने आता तो है कि आखिर वो गलत कर रहे हैं या सही करने। ठीक है, अब फजल इलाही साहब जो दूसरी बात मौलाना साहब ने की है वो कहते हैं कि विलेज और नेबरहुड काउंसिल पे पहली वाली बात पे बात करूंगा कि यहाँ पर मुशावरत और जरगे के साथ हमारे बड़े बड़े मसले हल होते हैं। अगर एक दुश्मनी हो और उसमें 10 भी जो है अमवात हो तो वो भी जरगे पर होते हैं। हमने इनके साथ मुशावरत करके उसके बाद असेंबली में लाए, और असेंबली में लाने के बाद तो कमेटी में ना ले जाने का कोई खास मकसद फजल इलाही साहब? जब एक बात पे आप मेरे साथ एग्री हो जाते हैं उसके बाद एक जरगा होता है पुख्तूनों का, यहाँ पर रिवायत नहीं मगर देखिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की एक रिवायत भी है कि जी कमेटी के अंदर जाता है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान की पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक आपको इसको कमेटी में लेके जाना होता है, जिस तरह के आइन के मुताबिक ये जरगा फिर जो हमारा केपी में जरगे होते हैं फिर ये भी तो गैर कानूनी है। फिर बहुत अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना है, मौलाना साहब हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन मैं जरूर इतना कहूंगा, शायद मौलाना साहब तैयार हो, लेकिन और जो पार्टियों के साथ ये डिलेट एक जरगा होता है, एक मुशावरत होती है, उसके बाद असेंबली में बिल आता है और उसके बाद आप कहते हो जी इसको कमेटी में ले जाएं, तो बाकी बिल टैक्स से पैसे हम ऐसी फजूल बाकी तो आप कमेटी को फिर डिसॉल्व क्यों नहीं कर देते? अगर कमेटी की जरूरत ही नहीं है तो फिर डिसॉल्व कर दें, उसको जाना चाहिए। देखिए मैंने जब जरूरत हो तब कमेटी में जाना चाहिए। जब तो वो फैसला कौन करता है कि जरूरत है कि नहीं? इनका देखिए हर सारे बिल्स नहीं जाते कमेटी में। देखें मैं अर्ज करता हूं ये इनकी इस कमेटी में ले जाने में इनके खुफिया मकासद थे। अच्छा, ये बात कर रहे हैं, ठीक है फजल इलाही साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ये जो नेबरहुड और विलेज काउंसिल की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि जी इधर आप गैर जमाती इंतखाबात इसलिए कराना चाहते हैं ताकि आप लालच दे सके, बाद में लोगों को अपनी पार्टी के अंदर जम कर सकें। मैं पहले तो ये कि इसके खुफिया मकासद है कि ये इलेक्शन के लिए अभी भी तैयार नहीं है, और आपने पेशावर का जलसा इनका देखा है कि ये तैयार ही नहीं है। मतलब है कि 5 पार्टियां मिलकर 500 बंदे ये निकालने से तो ये इलेक्शन कैसे करेंगे? सबसे पहले ये बात। दूसरी बात नेबरहुड की इन्होंने बात की, अब इनके ये पार्टी के लोग हैं और हमारे लड़कों के पीछे जाते हैं और बगल में टिकट इन सब पार्टियों के हैं, जितने भी लाहौरी में सचार है, मैं कुल के बात करने वाला बंदा हूं, और ये बगलों में इनके टिकट हैं और एएनपी अलग जो है हमारे लड़कों के पीछे जाते हैं, जी ये टिकट ले लें, इनके बंदे अलग जाते हैं, ये टिकट ले लें, उनके जो पीपल पार्टी के वो अलग जा रहे हैं। देखें ये बात है क्लियर। अब यहां पर जब से 2013 के बाद आप केपी को देके अल्लाह के फजल करम से आप इनका जो आप रोड देके, आप तरक्याती काम देके, आप अमन और सुकून देके,
ایک تبدیلی ہم لے کے آئے ہیں اور تمام اداروں کو مستحکم کیا ہے. اس لیے خیبر پختونخوا کے غیور عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور رہیں گے انشاءاللہ. میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ یہ 2023 میں بھی انشاءاللہ ان کے کام تمام ہے. یہ کلیئر بات بتاؤں آپ کو. اچھا ٹھیک مولانا صاحب دیکھیں ایک اور سوال بھی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میڈم ایک سیکنڈ پلیز. دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ پارٹی میں ضم کریں گے, ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو ہم ان کا کیسے ضم کریں گے؟ اچھا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس. جب کسی کے کینڈیڈیٹ ہو تو ان کو جو ہے ہم پارٹی میں ضم کریں گے. ان سے پوچھ لیتے ہیں مولانا آپ صاحب. فضل الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہے, دوسرا 2015 میں بھی تو غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے تھے, تب آپ عدالت کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں ایک تو فضل اللہ صاحب پرائیویٹلی بھی کوئی جگہ نہیں, اپوزیشن لیڈر تو JUI سے ہے اور میں خود پارلیمانی لیڈر ہوں. دوسرا یہ کہ کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں. دیکھیں کمیٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اکثریت ہوتی ہے, گورنمنٹ کی اکثریت ہوتی ہے. ہم نے کمیٹی میں بل کو کیا کرنا تھا؟ اگر انہوں نے اپنے تجاویز اپنی مرضی سے مانی. مولانا صاحب آپ بہت معذرت کے ساتھ, پھر آپ نے مشاورت کیوں کی؟ دوسری بات یہ ہے فضل اللہ صاحب تھوڑا سا آپ وہ کر لیں, صبر کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پورے الیکشن کمیشن کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں جن لوگوں نے وہاں پہ پارٹی ٹکٹ پہ داخلے کیے ہوئے ہیں, اس کا ریکارڈ منگوا لیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس تبدیلی کی یہ بات کر رہے ہیں اس تبدیلی سے تو آپ نے اداروں کو مستحکم نہیں کیا. جب آپ پارلیمنٹ میں آپ کو ڈسکشن کے لیے بل نہیں چھوڑتے, زبردستی آپ اس کو پاس کرتے ہیں. آپ نے صوبائی اسمبلی میں بھی یہی کام کیا اور آپ نے فیڈرل مرکز میں جو قومی اسمبلی ہے اس میں بھی آپ نے یہی کام کیا. ابھی ریسنٹلی آپ نے جو بل پاس کیا اور جس طرح آپ نے سارے رولز ریگولیشن کو سبوتاج کیا تو وہ ساری دنیا کے سامنے, اور جو مہنگائی کا جو تحفہ آپ نے قوم کو دیا وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. تو یہ کوئی قوم اس کا فیصلہ کرے گی, یہ وقت آنے پر یہ پتہ چلے گا کہ قوم کیا ہے. فضل الہی صاحب ایک آخری سوال جواب ذرا چھوٹا دیجیے گا چونکہ ٹائم مختصر ہے. وہ یہ ہے کہ اب جو پشاور ہائی کورٹ نے شارٹ آرڈر دیا ہے اس کے مطابق جو 19 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں وہ پارٹی بیسس کے اوپر ہونے ہیں, تو کیا خیبر پختونخوا کی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ پارٹی بیسس پہ اتنی جلدی انتخابات کروا سکے؟ الحمدللہ لگے ہوئے, پروسیس شروع ہے, سٹارٹ ہے. اور دوسرا جو ہے کہ تبدیلی ہم نے دکھا دی ہے. اور جب MMA کی گورنمنٹ تھی کہ ہم اسلام لے کے آئیں گے, ہم شریعت نافذ کریں گے, تو یہی MMA کے لوگ جا کے مشرف صاحب کے گود میں بیٹھنے والے لوگ ہیں. اور عوام سب کو جان چکے ہیں, جنہوں نے پختونوں کو کارڈ پیش کیا وہ ناکام, جنہوں نے مذہب کا کارڈ پیش کیا وہ ناکام. اور یہ آپ کو میں کلیئر بتا دوں اللہ کے فضل کرم سے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے, مہنگائی ہر دور میں آتی ہے, لیکن جو 2 سالہ 2.5 سالہ جو کرونا کا وہ آ گیا کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو پتا ہے کہ تمام کنٹریز جو ہے ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے, اور یہ ایک حادثاتی مہنگائی انشاءاللہ آپ کو ہم انشاءاللہ 6 مہینے کے بعد بتا دیں گے کہ بلکہ بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ فضل الہی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت کیا. تو ناظرین, جو بلدیاتی انتخاب ہے وہ خیبر پختونخوا میں 19 دسمبر کو ہوں گے. فضل الہی صاحب کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت تیار ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ پارٹی بیسس پہ ہوں جس طرح کے پشاور ہائی کورٹ چاہتا ہے. انہوں نے بات کی کووڈ کے حوالے سے, تو ہمارا اگلا سیگمنٹ وہ بھی تیار ہے, اور وہ کووڈ کے جو فنڈز کے اندر جو ان کے پر الزام لگے ہیں, جو irregularities ہوئی ہیں, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کرونا وبا کے فنڈز میں 40 ارب روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں, اور یہ اس وقت سامنے آئیں جب پاکستان نے IMF کے دباؤ کے تحت کرونا وبا کے دوران اٹھنے والی اخراجات کا آڈٹ کروایا ہے. وزارت خزانہ کی جانب سے اس رپورٹ کا اجرا IMF کی ان 5 شرائط میں سے ایک ہے جو جنوری تک $1 بلین کی قسط حاصل کرنے کے لیے پاکستان پر لاگو کی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق 354 بلین روپے کے اخراجات کا جائزہ لیا گیا, لیکن ان اخراجات کا تمام ریکارڈ سامنے نہیں لایا گیا. یہ رپورٹ 30 جون 2020 تک مالی سال کے اختتام پر کرونا امدادی سرگرمیوں میں شامل وفاقی محکموں کے اکاؤنٹس کے آڈٹ پر مبنی ہے. IMF نے کرونا ریلیف پیکج کے تحت $1.4 بلین فراہم کیے گئے تھے, اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں غلط
خریداری کی مسائلیں جس طرح کے خریدی گئی اشیاء کی ترسیل میں تاخیر اور کمزور مالیاتی کنٹرول جیسے ایشوز پر روشنی بھی ڈالی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تحریک انصاف کے فیض اللہ کموکا صاحب جو قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے فائنانس کے چیئرپرسن ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گی فیض اللہ کموکا صاحب کہ یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے اندر کیا آپ اس کو نیشنل اسمبلی کے اندر یا اپنی کمیٹی کے اندر اس بات کو لے کے آئیں گے کہ یہ جو irregularities ہیں یہ کیوں ہوئیں، اور زیادہ تر جو ہمیں بتایا گیا ہے irregularities وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر ہوئیں، اور یہ ہے 25 بلین روپے جو ہیں اس کی irregularities ہیں، بے ضابطگیاں ہیں، تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ منیزے، آج کے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ آپ نے جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے حوالے سے بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے مختلف فورمز ہیں۔ ایک تو جو ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں بھی آڈٹ پیراز جو ہیں اس کے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فائنانس کمیٹی بھی اس کو ٹیک اپ کرے گی۔ اس میں میں تھوڑا سا یہ گزارش کر دوں کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اور اس میں جو اس کے مندرجات جو میں نے دیکھے ہیں اس میں جو زیادہ تر چیزیں نظر آئی ہیں وہ پروسیجرل جو معاملات ہیں اس میں کوئی ویکنس نظر آئی ہے، یعنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں ہے، یا کچھ جو ہے وہ چونکہ یہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی کووڈ-19 اور اس میں جتنی بھی خریداری کی گئی اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک جلدی کا ایک ایلیمنٹ شامل تھا تاکہ لوگوں کو جلد از جلد جو ہے وہ یہ ایک آفت ہے تو اس میں جتنی جلدی لوگوں کو مدد پہنچائی جا سکے وہ پہنچائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اتنا ڈیولپڈ نہیں ہے، اس میں جو آپ کہہ لیں بایو میٹرک سسٹمز کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس میں رپورٹ میں، اور جو نیٹ ورکنگ ہے اس کے حوالے سے بات ہے، تو یہ ساری پروسیجرل کمزوریاں ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے قطع کلامی معاف کے جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ آپ نے مہنگے خریدے ہیں، جو سب سے لوئسٹ بڈ ہے اس طرف آپ لوگ نہیں گئے، یہ بھی الزام لگایا گیا ہے۔ دیکھیں اس میں مجھے چونکہ میں نے وینٹیلیٹرز کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے، جتنا میں نے دیکھا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میں اپنی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ یہ جو رپورٹ ہے اس کو ضرور ڈسکس کروں گا، اور ابھی یہ کوئی فائنل چیز نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ تو ٹرانسپیرنسی کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور اگر کہیں پہ بھی کوئی بھی irregularity ہوگی تو انشاءاللہ تعالی جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے ان کو ضرور جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مضمرات جو ہے وہ بھگتنے پڑیں گے۔ ٹھیک، کنڈی صاحب یہ جو کموکا صاحب نے کہا کہ جی ہماری حکومت جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی میں یقین کرتی ہے اور ہم جو ہے اگر یہاں پہ کوئی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں تو ان لوگوں کو بھگتنا پڑے گا، آپ مطمئن ہیں ان کے جواب سے؟ جی دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حکومت نے ہمیشہ ایسی باتیں کی ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا بڑا مشکل بات ہے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ جتنے اسکینڈل حکومت کے وزراء کے آئے ہیں، ان کے لیڈران کے آئے ہیں، اس کے بعد ان کے اوپر کیا ایکشن دیا؟ ان کو NRO دے کے NOC دے کے ان کو جو ہے وہ انہوں نے کلین چٹ دے دی۔ کون سے آپ مجھے بتائیں، آٹا، چینی، پیٹرول، ماسک، BRT، مالم جبا، رنگ روڈ، اب پینڈورا باکس، کدھر گیا چیزیں؟ کوئی کسی چیز پہ کوئی عمل درآمد ہوا آپ ہمیں بتائیں؟ کسی پہ بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف ان کی باتیں ہیں، ان کو پاس ایک ہی وہ ہے بیانیہ ہے کہ سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، یہ انڈین ایجنٹ ہیں، ایس کے ایجنٹ ہیں، اور اس کے بعد کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں جو ان کے آئے ہیں یہ کبھی بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے، یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بات کو آگے پیچھے کر کے پھر اس کے بعد ہوتا رہے گا۔ نہیں، مگر انہوں نے کہا کہ جی ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بھی اس بات کو لے کے آئیں گے، پھر فیض اللہ کموکا صاحب نے کہا کہ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے فائنانس کے اندر بھی یہ معاملہ لے کے آئیں گے، چونکہ یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ 25 بلین روپیہ جو ہے
اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے. پھر یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن, انہوں نے 10 بلین جو ہے وہ اسپینڈ کرنے تھے, مگر 5.2 بلین جو تھے اس کی اسپینڈنگ کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں. NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اس کے اوپر بھی 4.8 بلین روپے کے اوپر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں. پھر ڈیفینس منسٹری کی جو irregularity اسپینڈنگ ہے وہ 3.2 بلین روپے کی گئی ہے. تو یہ بڑی بڑی اماؤنٹس ہیں. اور نادرا کے حوالے سے بات کی گئی ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کی گئی ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر اپوزیشن بھی ایک مثبت کردار ادا کر سکتی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کا جانچ پڑتال کرے, جس طرح کہ کموکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں, ہم تو کمیٹی میں لانے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے اپوزیشن, نارملی لیڈر آف دی اپوزیشن چیئرمین ہوتے ہیں PAC کے. جی, اب کیونکہ ابھی بھی اپوزیشن کے پاس چیئرمین شپ ہے, ان کو چاہیے کہ اس چیز پہ سو موٹ ایکشن لیں, ان کے اوپر جو ہے کارروائی کریں, چاہے وہ بینیفیشری سپورٹ پروگرام ہے, چاہے وہ کووڈ کے حوالے سے, چاہے نادرا ہے, چاہے یوٹیلیٹی اسٹور ہے, جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے, اس پہ ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر سو موٹ ایکشن لیں, اور یہ جو بے ہوئے ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں کہ کیوں ہوئی ہیں, کیسے ہوئی ہیں, کس طریقے سے ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ PAC پہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو, اس پورے بات کو جو ہے اور پوری کرپشن کو سامنے لے کے آئے, اور جو اس میں ملوث ہیں اس کو قرار کی سزا ملنی چاہیے. فیض اللہ صاحب, آپ نے کنڈی صاحب کی بات سنی, آپ نے کہا کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کو لے کے جائیں گے. یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت چیئر پرسن جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو MNA ہیں وہ ہیں رانا تنویر صاحب. تو کب آپ نے کوئی ڈیڈ لائن اپنے آپ کو دی ہے کہ جی ہم کب اس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے کے جائیں گے, یا آپ کی کمیٹی میں آئے گا؟ دیکھیے, اس کو میں تو اپنی کمیٹی کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں. میں چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شامل نہیں ہوں, تو فائنانس کمیٹی کے حوالے سے میں ضرور جو معاملات ریلیٹڈ ہیں ٹو فائنانس کمیٹی, تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ضرور دیکھیں گے. اور جو بھی اس میں ایکشنز جو ہوں گے اس میں obviously کمیٹی کے اندر اپوزیشن کے ممبران بھی ہیں اور حکومت کے ممبران بھی ہیں. مودی صاحب کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اس بات, یعنی عادت سی بن گئی ہم لوگوں کی نا جی, تنقید برائے تنقید کرنے کی. میں نے خود سے کہا ہے کہ میں اپنی کمیٹی کے اندر اس کے اوپر جو ہے بات کروں گا, اور ٹرانسپیرنسی ہوگی وہاں پہ, جو میڈیا بھی موجود ہوتا ہے وہاں پہ, آفیشلز بھی موجود ہوتے ہیں وہاں, اپوزیشن اور حکومت کے ممبران بھی موجود ہوتے ہیں. تو اوپن فورم کے اوپر اس کو ڈسکس کریں گے. کوئی اندر کمرے میں بند ہو کے یا کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے پروب نہ کریں. ہر ایک کو اپنا اس کے اوپر اپنی رائے دینے کا حق ہوگا. ہم پورا ڈیٹا, پورا ریکارڈ منگوائیں گے, اس کو دیکھیں گے, اور جو بھی لوگ اس میں ملوث پائے گئے, اب سزا دینا ہمارا کام نہیں ہے, نہ پارلیمنٹیرینز جو ہے, پارلیمنٹ کسی کو کوئی سزا, ایسے کوئی یہ فورم ایسا نہیں ہے. سزائیں تو عدالتوں میں جا کے, اب ان کے لیڈران کے اوپر کتنے کیسز ہیں, یعنی پیپلز پارٹی کے لیڈران کے اوپر نون لیگ کے دور کے کیسز ہیں, نون لیگ کے جو, تو پھر ذمہ داری کیسے آپ ٹھہرائیں گے, اکاؤنٹیبل کیسے کریں گے اگر نیشنل اسمبلی میں؟ ہم تو جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے ان کو عدالتوں کے آگے پیش کریں گے, ان کو جو ہے وہ عہدوں سے ہٹایا جائے. اگر کوئی اس میں کسی کی کوئی میلا فائڈی نظر آتی ہے تو اس کو ضرور جو ہے وہ, جو گورنمنٹ میں لوگ کسی عہدے پہ ہوں گے تو ان کو اپنے جو ہے وہ عہدے سے جانا پڑے گا, اور اگر نہیں ہے تو ان کو پھر عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کنڈی صاحب, جس طرح کے فیض اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو ان کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے گا, نہیں تو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر یہ معاملہ اب اگلی بار جائے گا اور یہ کافی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے؟ دیکھیں, اب یہ تو جب کوئی PAC اس پہ فیصلہ کرے گی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کس لیول کی ان کی ہے, اور وہ سفارشات بھیجے گی. نارملی PAC جو ہے وہ سفارشات بھیجتی ہے, اور جو ملوث ہے ڈیفینیٹلی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دی بورڈ جو بھی ہے اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے, اور اس کو فرسٹ آف آل ان کو جو ہے وہ ہٹانا چاہیے اپنے عہدے سے, اس کے بعد ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. کیونکہ جب یہ چیزیں عدالتوں میں جاتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اتنا اسپیڈی ٹرائل نہیں ہوتا, وہ پھر سالوں سال جو ہے آپ کو پیشہ گزرنی پڑتی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ چیزیں بہت لیٹ جو ہے وہ مسئلے کے ان کے فیصلے ہوتے ہیں.
دینی چیزیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، یا تو ایک ٹائم فریم دینا پڑے گا، سفارشات کرنی پڑے گی جوڈیشری کو کہ اگر آپ یہ چیز کر رہے تو اس کو فاسٹ ٹریک کیا جائے یا کوئی ٹائم فریم دیا جائے تاکہ اس ٹائم فریم میں سفارشات دے سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے جو اس پہ عمل درآمد اتنے عرصے میں کیا جائے، کیونکہ عدالتیں جو ہے وہ بڑا اس پہ ڈیلنگ ہے، کیونکہ بہت کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ تو بطور اپوزیشن آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں یہ مسئلہ چلا جائے تو یہ اٹس انف فار اکاؤنٹیبلٹی؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جائے گا تو اس میں اپوزیشن کے ممبران بھی ہیں، حکومت کے ممبران بھی ہیں، اس کے اتحادی بھی ہیں، اپوزیشن کے اتحادی بھی ہیں، کیونکہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ حکومت کمیٹیاں بناتی ہے وہ تو نارو دیتی ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ جو ابھی پینڈورا پیپرز آئے ہیں اس کے جو ہے اوپر جو ہے سب سے اوپر وزیر اعظم بیٹھے ہیں، تو اب مجھے بتائیں کہ اس پہ آج تک کیا عمل درآمد ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اپنے ہی وزراء کو، اپنے ہی جو ان کے نورسن ہیں ان کو نارو دینا چاہتے ہیں، اس لیے وہ خود بیٹھ گئے، آج تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو اس میں کیونکہ اپوزیشن کے ممبران ہیں، ان کے اتحادی ہیں، حکومت کے بھی ہیں، ان کے اتحادی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی نہ کوئی چیز نکل آئے گی۔ فیض اللہ صاحب، یہ جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے اور جو اب لون ہمیں IMF دے گا اس کا اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، یہ جنوری میں اس کا جو ریویو ہے وہ فائنل ہوگا۔ ابھی تو جو ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کافی حد تک وہ چیزوں کو اچیو کر چکی ہوئی ہے، تو اب جنوری میں اس کے اوپر ڈیسیژن ہوگا۔ یہ رپورٹ کے حوالے سے میں بتا دوں، اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی ہے اور جو میرا نالج ہے، اس میں جو IMF کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنی بھی ہیں یہ پروسیجرل ایشوز اس میں زیادہ ہیں، یعنی جیسے ریکارڈ کیپنگ ہے، جب ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے نا تو جو ریکارڈز وغیرہ رکھنا یا جو آپ فورن سے بائنگ کرتے ہیں اس میں آپ کو کئی پروسیجرل آپ کے ایشوز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں۔ اب جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا احساس کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ نے بتایا کہ اس میں سب سے زیادہ، تو میں بتاؤں کہ اس کے اوپر جو جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے اس کی جو تقسیم تھی اس کو مانیٹر کیا اور اس کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ داد دی اور کہا کہ بہترین طریقے سے یہ پیسے تقسیم کیے گئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ پروسیجرز میں یا ہماری نیٹ ورکنگ میں شاید کہیں پہ کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو رہ گئی ہو، ورنہ انٹینشنل جو ہے، جیسے ہماری جو خاتون اس احساس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں تو بہت اچھے طریقے سے، بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انہوں نے اس سارے سسٹم کو چلایا ہے۔ فیض اللہ صاحب، کنڈی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ تو ناظرین، فیض اللہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو IMF کے لون کو سیکیور کرنا ہے اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آڈٹ کرایا جائے، جس کے اندر irregularities جیسے وہ بتا رہے تھے سامنے آئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، چونکہ تحریک انصاف شفافیت کا نعرہ لے کے آئی ہے، تو یہ اب دیکھنا باقی ہوگا کہ کیسے جو ان کی اپنی آڈٹ رپورٹ ہے اس کے حوالے سے یہ اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کے اوپر ہماری نظر رہے گی۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔